السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال، میرے ساتھ ہیں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ. اور ابھی کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں آرٹیکل 144 نافذ کر دیا گیا. اب آرٹیکل 144 ہے کیا؟ یہ ایک لیگل پروویژن ہے جو کہ پروہیبٹ کرتی ہے 4 یا 4 سے زیادہ لوگوں کا پبلک پلیسز میں گیدر ہونے کو. اب یہ کیوں لگایا گیا؟ اس لیے لگایا گیا کیونکہ بھائی پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے دھرنے کرنے تھے اپنے. کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ جماعت اسلامی کا الگ دھرنا ہے، پی ٹی آئی کا الگ دھرنا ہے، لیکن ذرا ان دونوں کی اگر میں آپ کو ڈیمانڈز بتاؤں تو یہ ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ جو انفلیشن ہے اس کے خلاف ہے، یہ ان کو ختم کیا جائے، امن واپس ریسٹور کیا جائے، اور جی عمران خان اور باقی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز اریسٹڈ ہیں ان کو رہا کیا جائے. یہ ہیں ان دونوں کی طرف سے الگ الگ ان کی ڈیمانڈز. اب آرٹیکل 144 تو لگ گیا ہے، لیکن ان کے سارے جو ورکرز ہیں وہ احتجاج کے لیے نکل بھی گئے ہیں، دھرنے کے لیے نکل بھی لے گئے ہیں. اب واٹ ڈز دا فیوچر ہولڈ؟ آنے والی سچویشن کیسی ہوگی یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے اپنے عبدالستار خان. جی جناب. آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ کیا ڈیٹ ہے آج؟ 26 جولائی. 26 جولائی. یہ جو بھی ہو رہا ہے آج کے دن، پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا، جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا، جمہوری حق ہے، لیکن ڈیٹ رکھی کس نے تھی؟ کیا سوچ کے یہ ڈیٹ رکھی تھی؟ 26 جولائی کی کیا اہمیت، کیا امپورٹنس ہے؟ کیوں رکھا گیا تھا یہ دن؟ شاید رکھنے والوں کو خود بھی نہ پتا ہو، ٹھیک ہے، یا اگر رکھنے والوں کو پتا ہے تو پھر یہ ایک گیم ہے، اسٹریٹجی ہے، جو بھی ہے. اب اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. اگر انہیں آج کا پتا ہے 26 جولائی 1999 میں کارگل آپریشن ہوا تھا. آج ہی کے دن، ایگزیکٹلی آج کے دن جب ہمارے ہاں 2 جماعتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، ایگزیکٹلی آج ہی کے دن انڈیا میں، انڈیا کی جو حکمران جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اور انڈیا کے جو پردھان منتری وزیر اعظم ہیں وہ کارگل پہنچے ہوئے ہیں. اور کارگل میں وہ للکار کے، آج ہی کے دن بات کر رہا ہوں جب یہ یہاں پر ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ للکار کے پاکستان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے تقریر کی ہے، اس نے فوجیوں کو ایڈریس کیا ہے، فوجیوں کے درمیان کھڑا ہوا. انہیں کہا اب یہ دیکھیں گے نا، آنکھیں نکال دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، بازو توڑ دیں گے، تڑیاں. ٹھیک ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 540 کے قریب ان کے جو سپاہی تھے، فوجی تھے، جو اس جنگ کی نظر ہوئے تھے، کارگل وار کی نظر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اکراس دی پارٹی لائن، انڈیا میں اکراس دی پارٹی لائن، اس میں بی جے پی بھی ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، اس میں باقی جماعتیں بھی ہیں، وہ ٹریبیوٹ اور سلوٹ پیش کر رہی ہیں ان فوجیوں کے لیے جنہوں نے آپریشن، اس کو کہتے ہیں آپریشن وجے. وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، صبح سے لے کے اب تک انڈیا میں یہ ہو چل رہا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کارگل میں ہوا کیا تھا؟ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا تھا نا، پاکستانی اور انڈین آمنے سامنے آئے تھے. بالکل. اب یہاں پر جس نے یہ ڈیٹ رکھی ہے، کیا اس کو نہیں پتا تھا؟ کیا اس نے سوچ کے ڈیٹ رکھی ہے اور دونوں جماعتیں اس پہ ایگری کر گئیں؟ پی ٹی آئی بھی ایگری کر گئی اور جماعت اسلامی بھی ایگری کر گئی کہ 26 جولائی ٹھیک ہے، کہ محض ایک اتفاق ہونے کو یہ محض اتفاق ہے. پتہ ہی نہیں ان کو کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے. ساتھ والا حصہ، جو ساتھ والا ملک ہے، آپ کا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں، وہ اس وقت ایک اور جوبلیشن میں، ایک سیلیبریشن، ایک فاتحانہ انداز میں نہیں سیلیبریٹ کرنا. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں بالکل کانٹریری طور پہ. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں جہاں کارگل ہے وہ لداخ ایک ہے جس کو ابھی الگ کیا گیا کشمیر، جموں کشمیر سے. ٹھیک ہے. لداخ میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ 15,800 فٹ کی بلندی پر وہ ٹوئن ٹیوب ٹنل بنا رہے ہیں جن کو شن کون کہتے ہیں، اور وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا آل ویدر کنیکٹیوٹی کو. مطلب فوجی وہاں سے بڑے آرام سے گزر سکیں گے اس ٹنل کے ذریعے، اور ان کا ایکوپمنٹ بڑے آرام سے گزر سکے گا. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ٹنل استعمال ہوگی. 17 ارب روپیہ، 16 سے 17 ارب روپیہ جو ہے نا اس کا کاسٹ ہے اس پروجیکٹ کی. اور وہ کوئی 4 کلومیٹر ٹنل ہے، ٹوئن ٹنل. اب وہ دنیا کی سب سے اونچائی پر واقع ٹنل ہوگی جب وہ دسمبر 2025 کا ایسٹیمیٹ ہے کہ دسمبر 2025 میں وہ بن جائے گی. ٹھیک ہے.
ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। اب یہ دونوں کون ہیں؟ سیاسی جماعتیں بھی پاکستانی ہیں اور جو حکومت ہے وہ بھی پاکستانی ہے یا غیر ملکی ہے؟ کیا کہو گے آپ؟ یہ اپنی ہی ہے۔ اب یہ اپنوں کا کیا حال ہے؟ کسی کو نہیں پتا کہ ساتھ والے ملک میں جو آپ کا نیئرسٹ قریب ترین ملک ہے، اور ویسے وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور آج کے دن میں وہ کیا کر رہا ہے؟ 26 جولائی کو وجے آپریشن وہ منا رہا ہے، کارگل کی فتح کو منا رہا ہے، اور ہم یہاں آپس میں کارگل شروع دھرنا کھیل رہے ہیں ہمارے ہاں آپس میں۔ اب یہ جو بھی آتھر ہوگا 26 جولائی کا، اس کا ہمیں پتا کرنا پڑے گا۔ 26 جولائی کی کہانی آپ مجھے بتائیں کیسی ٹرن آؤٹ ہوتی ہے آپ کو نظر آئی؟ کیونکہ 144 تو انہوں نے لگا دیا، یہ لوگ دھرنے کے لیے بھی نکل چکے ہیں، تو کوئی کیوٹک سچویشن تو نہیں خدا نہ خواستہ ہو جائے گی؟ یار یہ جو سیکشن 144 ہے، ایک بات ہے کہ حکمران جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے اسے سیکشن 144 نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو ریموو کر دو یار۔ جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہے تب ذرا بھائی وہ کہتے کہ سیکشن 144 لاتا، تو میرے جیسا بندہ بڑی معصومیت میں پوچھ رہا ہوتا کہ یار آپ کی حکومت رہی، جیسے پی ٹی آئی کی 3.5 سال 4.25 سال حکومت رہی، تب نہیں آپ کے دور میں بھی سیکشن 144 تھا، آپ ریموو نہیں کر سکتے تھے؟ یا پھر آپ یہ کر سکتے تھے سیکشن 144 کے حوالے سے کہ سیاسی اجتماعات پہ لاگو نہیں ہوگا، یہ طے کر لیتے۔ قانون کو کیسے طے کیا جاتا ہے، اس میں ترامیم کیسے ہوتی ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ طے کر سکتے ہیں۔ جب آپ حکومت میں آتے ہیں زور تو آپ کا چل رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ طے کر لیتے کہ سیاسی اجتماعات پر سیکشن 144 اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ سیکشن 144 وہاں اپلیکیبل ہوگا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پرامن ہم نے فضا رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی ہم اس کے لیے رکھیں گے۔ سوچ بچار کر لیں، اتنے دماغ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، ویسے تو ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا لان تان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کام کے لیے ان کے دماغ آپس میں سٹ ڈاؤن نہیں ہوتے، ویری ان لائکلی۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ سیکشن 144 کے دھجیاں اڑ رہے ہو، سیکشن 144 لائیے ہمیں روکنے کے لیے، تو بندہ انہیں سے پوچھے جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے سیکشن 144 کو ریموو کیوں نہیں کیا؟ تب ذرا اپنا بھی پلو سیدھا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت آپ سیکشن 144 اپنے مخالف سیاسی جماعتوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے سیاسی اجتماعات پہ لگا رہے ہوتے ہیں، جب ان کا وقت آتا ہے، آپ کے سیاسی مخالفین کا وقت آتا ہے تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایری چینل ہونا پٹنے دی کی لوڑ ہے۔ ہاں جماعت اسلامی کو ایک تھوڑا سا میں ایج دیتا ہوں۔ کس چیز کا؟ کہ جماعت اسلامی مکمل طور پہ حکومت میں نہیں رہی، اتحادی ضرور رہی ہے۔ لیٹسٹ وہ خیبر پختونخوا میں 2013 سے آنورڈ وہ پی ٹی آئی کی اتحادی تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی وہ ضیاء الحق کے دور میں اتحادی کی شکل میں رہی ہے، اس سے بعد میں پھر نواز شریف کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ہلکے پھلکے سلائٹلی نہیں ہوتا سافٹ طریقے سے اتحادی رہنا۔ چلو ان کو یہ ایک الاؤنس دیا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پہ جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے، جیسے پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے، ویسے جماعت اسلامی کی سنگل ہینڈلڈ حکومت کبھی نہیں رہی۔ چلو ان کو تھوڑا سا الاؤنس مل جاتا ہے کہ آپ یہ شور مچا سکتے ہیں کہ سیکشن 144 مجھے روکنے کے لیے کیوں لگایا۔ میں تو اپنے جمہوری حق کے لیے نکلا ہوں، پیسفل، پرامن۔ اب یہ یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ پھر میرا سوال وہی کا وہی ہے، ستار صاحب مجھے بتائیں کیا یہ سچویشن کیوٹک ہو سکتی ہے؟ یار میں نے بتایا ساتھ والا ملک کیا کر رہا ہے، وہ تو ہو گیا نا، وہ تو ہو گیا۔ اب جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا مستقبل روشن ہو جائے گا؟ مستقبل ابھی ذرا کیا ہمارا جو ہے اکانومی ہماری درست ہو جائے گی؟ کیا ہمارے مسائل کسانوں کے حل ہو جائیں گے؟ کیا مزدور کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا طالب علموں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا پروفیسر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا ڈاکٹروں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا وکیلوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا مسٹر غزال ہی ہے نا ابھی تک آپ کا نام؟ الحمدللہ، تو غزال آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں یہ پاکستان نے کبھی جڑ کے بیٹھنا ہی نہیں۔ آج کے دور میں جو اپوزیشن میں ہے، کل اس کی حکومت بنے گی، کل یہ بھی سیکشن 144 لے کے آ رہی ہوگی، یہ بھی یہی کہہ رہی ہوگی کہ یہ پرامن ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ یہی ہوگا، سالہ سال سے یہی ہوتا ہے۔ میری حکومت تھی تو میں استعمال کرتا تھا سیکشن 144 کو، میں اجتماعات نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو جو مخالف سیاسی جماعت ہوتی تھی وہ کہتی تھی ہمارا جمہوری حق ہے۔
اپنے اپنے وقت میں جمہوری حق کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پوری دنیا میں کیا واحد پاکستانی بنا. اپنے اپنی وقت پہ آپ کو جمہوری حق یاد آ جاتا ہے. جمہوری حق سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ جمہوری فرائض ہوتے ہیں. اس پہ میں نے پاکستان میں کسی کو بولتے نہیں سنا کہ یہ میرا جمہوری فرض ہے. ٹھیک ہے. حق اور فرض یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر آپ کو صورت بنتی ہے. یہ نہیں ہوتی فرض کے فرائض کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی, آپ حقوق کی اور حق کی بات کرتے رہیں. غلط بات. تو کیسے ہوگا؟ ہمارے ہاں بھائی جان پہلے دن سے ایک گنگا بہ رہی ہے. اس گنگا میں جو آتا ہے نا, جس کا پہنچ ہوتی ہے, وہ گنگا میں نہانے کی کوشش کرتا ہے پرزور طریقے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے شور مچانا ہوتا ہے. جب گنگا اس سے دور ہو جاتی ہے نا, پھر وہ شور مچاتا ہے. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف شور یا ان کی ڈیمانڈز کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یار دیکھو, کوئی بھی وقت ہو, جب کوئی بھی سیاسی وقت ہو, سیاسی حالات میں آپ کو سیاسی حکومت کو ایک سیاسی حکومت کے طور پر آنا چاہیے, اور جو اپوزیشن ہے اسے اپوزیشن کے طور پر آنا چاہیے. پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو سیاسی حکومت ہے وہ حکومت میں, سیاسی جماعت جو حکومت میں ہے اس نے حکومتی جماعت کا کوئی ایسا تاثر دیا ہو جس سے پتہ لگے کہ یار جمہوریت کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اپوزیشن میں رہنے والی جماعت یہ کہ اس طرح کا بیہیویئر کرے. دونوں کے بروٹل ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت میں. آپ یہ وقت میری جماعت کوئی نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ زیادتی. اچھا, زیادتی سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اپینین کیا ہے اس پہ, کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں بھئی پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ, جن کے دھرنے سے 1-2 دن پہلے ان کے پولیٹیکل لیڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے, اریسٹ کیا جا رہا ہے. یار پوری دنیا میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جب ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں, ان پہ تشدد ہوتا ہے, ان کو ٹریس کیا جاتا ہے یا وہ ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں, ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے. میں یہاں کی جماعتوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کو ہزاروں کی تعداد بتا رہے ہو, ریکارڈ کہاں ہے؟ ریکارڈ کے اوپر بات ہوتی ہے. پوری دنیا میں ڈیٹا, ریکارڈ, ڈاکومنٹ پہ بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں 50,000 بندے چکے گئے. یار وہ لسٹ کہاں ہے؟ نہیں اتنے تو نہیں, لیکن کچھ انفلوئنشل فگرز بھی اریسٹ ہوئے. آپ نے یہ اس پارٹی کا کام ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ ادھر بیٹھے ہیں. اس وقت کس جگہ سے کون بندہ اٹھایا گیا, یہ پارٹی سیکریٹریٹ کا کام ہوتا ہے. پوری دنیا میں تو ایسے ہی چلتا ہے. ہم نے اگر نہیں رکھا ہوا تو پھر ہم نے اگر اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے تو پھر ہمارا ایک اللہ ہی حافظ ہے. لیکن پولیٹیکل ڈفرینسز کے پیچھے خواہ وہ جو مرضی پارٹی ہو, اس کے کسی بھی ورکر یا لیڈر کو اٹھانا, اریسٹ کرنا, یار جب یہ اٹھایا گیا, اریسٹ کیا گیا تو 75 سال گزر گئے. آج ہمیں یاد آ رہا ہے کہ اریسٹ کیا گیا, اٹھایا گیا, یہ غلط ہے. عجیب سی بات ہے. میں وہی کہتا ہوں, میں اپنی دفعہ شور مچاؤں گا. جب میں اٹھایا جاؤں گا نا, پھر ستار خان آئے گا, دیکھو بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. جب ستار خان اٹھوا رہا تھا اس وقت ستار خان کو. تو کیا اس ملک میں کبھی بھی پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے کوئی چیز ہو سکے گی؟ جس طرح سے ہو چکا ہوا ہے ادھر, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ملک نہیں ہے. یہ ایک ملک کی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یہ کوئی 175 ملک یہاں پہ رہتے ہیں. بالکل. ان کی سیاسی جماعتیں یہ آپس میں جس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں, ان کی جنگ عظیم بھی یہی ہے, آپس میں لڑ کے, اس کو جنگ عظیم کہتے ہیں. ان کی فتح بھی یہی ہے, آپس میں لڑ کے. ان کی شکست بھی یہی ہے, آپس میں لڑتے رہو. یہ آپس میں گتھم گتھا رہیں گے. کبھی دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم لان تان کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ایسی تیسی پھیر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت آنے پہ. وقت کا آپ نے ذکر کیا, وقت چلا گیا. یار اتنی جلدی نہ کیا کرو, وقت چلا گیا, وقت نہیں چلا گیا. یہ مجھے غزال جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, وقت نہیں جاتا ہوا. وقت نہ آپ کا ہے ستار صاحب, نہ میرا ہے. اور کس نے کہا یار وقت آپ کا نہیں, وقت میرا ہے؟ وقت صرف گزرنے کا ہے, اور وقت ابھی گزر گیا ہے. نہیں ایویں گزار دے, اب تو وقت گزار. لیکن آپ کی ایک بات سے میں کافی اتفاق کروں گا, جو آپ نے کہا, تو کر ہی نا. جو آپ نے کہا کہ شروع سے جو چلتا ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں لڑتے آئے ہیں اور لڑے جائیں گے جب تک اپنے باز نہیں آئیں گے, پولیٹیکل ڈفرینسز سائڈ پہ نہیں رکھیں گے, ایک جٹ ہو کر بیٹھیں گے نہیں, ملک کے فائدے کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے اس ملک کا ایک اور چیز کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز ہے, ساتھ والے ملک کا نام لیا نا, انڈیا میں, جہاں پر نریندر مودی بارڈر پہ کھڑا ہو کے, لداخ پہ کھڑا ہو کے
یہ کارگل پہ کھڑا ہو کے فوجیوں سے خطاب کر رہا تھا, ہوں ان کے حوصلے بڑھا رہا تھا, ٹھیک ہے, ساتھ وہ سیاسی طور پہ لوچ بھی تل رہا تھا. سیاسی طور پہ کس سے لوچ تل رہا تھا؟ کس سے؟ اپنی کانگریس کے ساتھ, اپنی مخالفین کے ساتھ, کہ یہ اگنی پت جو ہے اسکیم ہے فوجیوں کے بارے میں, تو یہ اس کو جو ہے نا یہ مس لیڈ کر رہے ہیں, یہ جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ انڈیا کے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بھئی پالیٹکس کرنی ہے تو پھر اس طرح ہی کرو, آپ کی طرح کی پالیٹکس نہیں کہ یا یہ ہے یا میں ہوں. پالیٹکس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا راگ الاپ رہا ہے, ایک طرف فوجیوں کو اٹھا رہا ہے, نیشنل انٹرسٹ ہیں, قومی سلامتی کو اٹھا رہا ہے, دوسری جگہ پہ لچ بھی تل رہا ہے نریندر مودی, کانگریس کو لگا رہا ہے بات, اپنے سیاسی مخالفین کو, کہ آرمی کی جو اسکیم لانچ کی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس پہ اعتراض آ رہا ہے بڑا. تو اگر آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے پالیٹکس کرنی ہے, آپس میں مخالفت کرنی ہے, تو مخالفت کے بڑے طریقے ہوتے ہیں, بہت طریقے ہوتے ہیں, یہ بہت سارے طریقہ نہیں صحیح ہوتا طریقے کہ بھی بس ہوتے ہیں. فیصلہ ہو گیا یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. یار آپ رہیں گے ہم رہیں گے, کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب ملک چھوڑ کے چلا جائے گا, جو نہیں رہے گا اس کا مطلب ملک چھوڑ کے چلا جائے یا گا. تو آپ رہ لو گے یا وہ رہ لیں گے, جو نہیں رہے گا وہ ملک ہے اور وہ عوام ہے. تو خدا را سارے سیاستدانوں سے میری اور ستار صاحب کی ایک ہی ریکویسٹ ہے, یار سیاست کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, صحیح طریقے سے سیاست کیجیے, ذرا نیشنل انٹرسٹ کو ٹاپ پرائرٹی دیجیے. باقی دیکھتے ہیں اب یہ دھرنا اور 144 کا جو کھیل ہے یہ کیسا جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوں گی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.